میں اسکول ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق کشمیر کے ایک دور افتادہ گاؤں سے ہے، جہاں پر زندگی مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناکردہ گناہ کی طرح سخت کٹھن ہے۔ میں پولیو کی مریضہ ہوں، جو بنا سہارے کے چل بھی نہیں سکتی۔ بیساکھیوں کے سہارے ان اونچے نیچے کچے راستوں میں رینگتی زندگی کتنی مشکل ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ میری اماں بتاتی ہیں، بچپن میں ہمارے گھر پر پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم آئی۔ اماں مجھے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے دروازے پر لے کے گئی۔ اتنے میں نانا ابا بھی وہاں آ گئے۔ انہیں شاید کسی نے بتایا تھا کہ یہ بدیسی دوا ہے جو ہماری آنے والی نسل کے خلاف غیر ممالک کی ایک گھنونی سازش ہے۔ انہوں نے میری اماں کو دوا پلانے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا اور پولیو ٹیم کو جھگڑا کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ بس وہ 2 بوندیں جنہیں نانا ابا کسی کے کہنے پر سازش سمجھے بیٹھے تھے، میرے حلق سے نہ اتر سکی۔ میری زندگی روگ بن گئی، صدا کا روگ۔ میں اپاہج ہو گئی اور یہ بیساکھیاں میری زندگی کا لازم حصہ بن کے رہ گئی۔ نانا ابا کے اکڑ پن اور دقیانوسی سوچ نے میری زندگی عام لوگوں سے بہت زیادہ مشکل بنا دی تھی۔ بچپن میں میرے گھر کے آنگن میں ہر شام کا منظر ایک جیسا ہی ہوتا تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں مایوسی کی گرد اور گہری ہو جاتی تھی۔ ہر شام جب ابا سائیکل لے کر گھر میں داخل ہوتے، دونوں بھائی منا اور تسلیم، جو میرے پاس بیٹھے پڑھ رہے ہوتے یا کھیل رہے ہوتے، دوڑ کر ابا کے گلے سے جا لگتے۔ میرے دل میں بھی آتا کاش میں بھی بھاگ کر ابا کے گلے جا لگوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ ابا سب کو چھوڑ کر ہر شام پہلے میرے پاس آتے۔ میری نمناک آنکھوں میں شاید انہیں مایوسی اور امنگ کی وہ جھلک دکھ جاتی جسے میں نے کبھی بھی ان کے سامنے زبان سے بیان نہ کیا تھا۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر اکثر آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے شکوہ کرتے۔ ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں کے بوجھ سہ نہ پاتی اور اکثر میرے ہی سامنے چھلک جاتی۔ زندگی میں مایوسی ضرور تھی، مگر ہار نہ تھی۔ میں جانتی تھی کچھ بھی ہو پر جینا ہے۔ زندگی کٹھن ضرور تھی، مگر چلتی سانسوں اور بے جان پیروں کا یہ رشتہ سانس کی ڈور ٹوٹنے تک قائم رہے گا۔ رات ہوتے ہی ہم تینوں بہن بھائی اماں کی چارپائی میں دبک جاتے۔ اماں سے کہانی کی فرمائش ہوتی۔ اماں ہمیں شہزادی شہزادے کی کہانی سناتی۔ کہانی تو ہر روز نہیں ہوتی، مگر کبھی کہانی میں کسی معذور شہزادی یا شہزادے کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ سب اڑنے دوڑنے بھاگنے والے لوگ۔ منا اکثر کہتا، اگر اصل میں جن آ گیا ہم تو بھاگ جائیں گے، نتاشا کیا کرے، وہ تو بھاگ بھی نہیں سکتی۔ مننے کی بات سن کر میں سر جھکا لیتی اور مزید پریشان ہو جاتی۔ اماں ایک بار میری طرف دیکھتی اور پھر کہانی سنانے میں لگ جاتی۔ گاؤں میں کھیلتے بچے مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ شام میں جب گاؤں کے بچے گاؤں سے باہر کھیل رہے ہوتے تو میں بھی بیساکھیاں لے کر وہاں پہنچ جاتی۔ لڑکے ہاتھ میں ٹائر تھامے انہیں ڈنڈے کے ساتھ گھماتے بہت دور چلے جاتے۔ میں بیٹھی انہیں دوڑتے دیکھ کر ہنستی، کہکہے لگاتی۔ پرندوں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کے پیچھے دوڑوں یا میرے بھی پنکھ لگ جائیں، پرندوں تتلیوں کی طرح ان سے آگے بہت آگے نکل جاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ میں پولیو کی مریضہ تھی، اپاہج، لاچار، جو بنا سہارے چل بھی نہیں سکتی۔ پھر میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ کلاس میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جسے میں اپنی دوست کہہ سکوں۔ سب بیساکھیوں کی وجہ سے مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ میرے لیے پریشانی اس وقت اور بڑھ جاتی جب تفریح کے وقت میری کلاس کے بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے۔ میں اکثر اپنے پاس پڑی بیساکھیوں کی طرف دیکھ کر سوچتی، کاش میں بھی ان کے پیچھے بھاگ سکوں، ان کو پکڑ سکوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری کلاس کی ایک لڑکی تھی ردا، جو اکثر میری معذوری کا مذاق اڑاتی
और मेरी मजबूरी से फायदा लेकर मुझे तंग करती। मुझे अक्सर उसके रवैये पर बहुत दुख होता, मगर मैं उसकी हर बात को सह जाती। लेकिन उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मेरी किताब मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। क्यों लगी, मुझे क्या पकड़ेगी? रिदा के वो अल्फाज बरगद की दरख्त की शाखों पे चिमटे चमगादड़ की तरह मेरे दिमाग में चिपके रहे और मेरा खून चूसते रहे। मगर मैंने हार ना मानी। मैंने पहले से भी ज्यादा दिलजमी से पढ़ना शुरू कर दिया। सब सो रहे होते, मगर मैं रात की तारीकी में पढ़ रही होती। अपने घर में मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी से हमदर्दी थी तो वो मेरी माँ से थी, जो पूरा दिन काम में जुटी रहती। जब अम्मा सर पर पानी का मटका रखे घर में दाखिल होती तो मेरा भी जी चाहता मैं दौड़ के जाऊं, अम्मा के सर से मटका उतारूं। मेरी अम्मा खुद ही मटका उतारती और मेरे पास चली आती। वो मुझे दिलासा देते हुए कहती, मैं जानती हूँ बेटी रानी, तू क्या सोचती रहती है। माँ मेरे दिल की हर बात को मेरे चेहरे से ऐसे पढ़ती जैसे मेरा चेहरा नहीं कोई किताब हो, जिसका हर सवाल माँ को असबर होता था। मेरी अम्मा कहती थी, बेटा तुझे पढ़ना है, मेहनत करना है और दूसरों के लिए मिसाल बनना है। अपने नाना अब्बा को अपने घर में अक्सर देखकर मैं यही सोचती, मेरे नाना अब्बा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अक्सर घर में पड़े खांसते रहते, मेरी तरफ यास भरी नजरों से देखते, मगर मैं उनकी आंखों में छुपे इन सवालों को उस दिन जान पाई जिस दिन मेरे और नाना के अलावा घर में कोई भी नहीं था। नाना अब्बा पर खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उनकी दवाई सामने पड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज दी, ताशु, ताशु बेटा, ये बेटा दुआ दो। ताशु मेरा सांस रुक रहा है। ताशु, मैं दवाई लाने के लिए उठने लगी। मेरी बेसाखियां मुझसे बहुत दूर थी, मगर नाना की हालत ऐसी थी, दवाई तक पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं अपाहिज जमीन पर रेंगती दवाई तक पहुंची। नाना अब्बा की आंखों में आंसू थे। मैंने दवा की शीशी उनकी तरफ बढ़ाई। नाना अब्बा ज़ारो कतार रो रहे थे। ताशु बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ बेटा, मुजरिम हूँ बेटा, तुम्हारा मुझे माफ कर दो। नाना पर ये तो मेरा मुकद्दर था। ये 2 बूंदे मेरी माँ भी मुझे देना चाहती थी, मगर मेरे नाना अब्बा की गलत सोच की वजह से ये 2 बूंदे मेरे हलक में ना उतर सकी, जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में आम लोगों से ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ी। मगर मैं अपनी बेटी को ये 2 बूंदे जरूर दूंगी, ताकि वो भी अपनी माँ की तरह दूसरी ताशो ना बने। आप भी अपने बच्चों को ये 2 बूंदे जरूर पिलाएं, क्योंकि ये 2 बूंदे जिंदगी है।